نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، جائز حاجات کو، دلی مقاصد کو پورا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں گندگی کو دیکھنے کے حوالے سے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں۔ جب انسان خواب میں گندگی اور پاخانہ دیکھتا ہے تو بیداری کے وقت اس کی طبیعت میں پریشانی ہوتی ہے، اس کا دل بیزار ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ برا خواب ہے۔ یعنی جب انسان خواب میں گندگی کو دیکھتا ہے، چاہے واش روم میں دیکھتا ہو یا خود کو پاخانہ وغیرہ کرتے ہوئے دیکھتا ہو یا صرف گندگی اور پخانے کو دیکھتا ہو، واش روم میں یا زمین پر کسی بھی جگہ پر دیکھتا ہے، تو اس طرح کا جو خواب ہوتا ہے اس کی تعبیر اس کے ذاتی معاملات کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی اس کے ذاتی معاملات میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خواب میں اس کو گندگی اور پاخانہ دکھایا گیا ہے۔ اور جب کوئی انسان خواب دیکھتا ہے تو اس قسم کا خواب دیکھتا ہے، گندگی اور پاخانے کو دیکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ذاتی معاملات کی اصلاح کرے۔ اپنے ذاتی معاملات میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، برائی کے کاموں یا برائی کے راستے کی طرف جا رہا ہے یا کوئی بڑی غلطی کر رہا ہے، تو اس کو اس قسم کا خواب دیکھنے کے بعد اپنی اصلاح لازمی کرنی چاہیے۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذہنی خیال، ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، ایک ہوتا ہے رحمانی خواب۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب انسان کو آتا ہے وہ رحمانی خواب ہوتا ہے، اور یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اس کا مقصد انسان کی اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ انسان کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، جو غلط کام آپ کر رہے ہیں، یہاں آپ غلطی پر ہیں، غلطی پر جا رہے ہیں، یہاں پر آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ اچھا خواب ہوتا ہے تو پھر انسان کو یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہاں آپ ٹھیک ہیں اور یہ صحیح بات ہے۔ اور جو شیطانی خواب ہوتا ہے، اگر انسان شیطانی خواب دیکھ لے، برا خواب دیکھتے، تو اس کا اثر زائل کرنا چاہیے، اس کو بائیں طرف تھوک پھینکنی چاہیے اور صدقہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ شیطانی خواب ہے۔ اور جو ذہنی خیال ہوتا ہے وہ محض ذہنی خیال ہوتا ہے۔ انسان جو کچھ دن کے وقت سوچتا رہتا ہے، رات کو خواب میں وہی چیز دیکھتا ہے، وہ محض ذہنی خیال ہوتا ہے۔ اور دن کو بھی جو خواب آتے ہیں وہ بھی محض ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ اس قسم کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انسان کے ذہنی جو ہے خیالات ہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو گندگی میں دیکھتا ہے یا گندگی کو دیکھتا ہے یا اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو گندگی میں دیکھتا ہے، تو اس کو اپنے گھر میں اور اپنے ذاتی معاملات میں نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ شرعی لحاظ سے اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا کہ جس کو اللہ پاک سخت ناپسند کرتے ہوں۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے، یعنی گندگی کو دیکھنا، کہ ہم ایسا کوئی گناہ کر رہے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ یا تو انسان بد نظری کرتا ہے، یا انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، یا زنا مراد ہو سکتا ہے۔ غرض ہے کہ کوئی بھی برا گناہ اس کے اندر ایسا پایا جاتا ہے جو اللہ پاک کو بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے وہ انسان خواب میں یا تو گندگی دیکھتا ہے یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے بچوں کو گندگی میں دیکھتا ہے۔ یہ تو ایک صورت ہے اور اس کی تعبیر ہے۔ دوسری صورت اور اس کی تعبیر، دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خواب میں بہت دور گندگی کو دیکھتا ہے،
بہت دور دیکھتا ہے کہ گندگی پڑی ہوئی ہے، یا انسان دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑوں کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، تو ان دونوں چیزوں کا مطلب یہ ہے، دور گندگی کو پڑے ہوئے دیکھے یا اپنے کپڑوں کے اوپر گندگی لگے ہوئے دیکھے جس سے سمیل آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے کاروبار میں ملاوٹ ہے، یا وہ سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود یا پھر رشوت کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، یا حرام خوری کی وجہ سے وہ مال کو کماتا ہے۔ پہلی قسم جو ہے یعنی کپڑا بدن یا خود کو گندگی میں دیکھنا، کپڑے کو، بدن کو یا خود کو گندگی میں دیکھنا، اور دوسری قسم ہے دور پڑی ہوئی گندگی کو دیکھنا، اور گندگی کی وجہ سے اس سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اور انسان خود کو گندگی میں پھنسے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے خواب کی طرف، تیسری صورت کی طرف، کہ انسان اپنے آپ کو گندگی میں پھنسے ہوئے دیکھتا ہے، کسی دلدل میں، کسی گندے نالے میں، کسی نالی میں پھنسے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بے بس دیکھتا ہے، تو اس پر کوئی روحانی مسئلہ ہے، یا تو کسی نے جادو کیے ہوئے ہیں یا تعویذات کیے ہوئے ہیں۔ یہ تیسری صورت ہے کہ خود کو گندگی میں پھنسے ہوئے دیکھنا، نالے میں یا دلدل میں، اس پر کوئی روحانی مسئلہ ہے، جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ اگر اس قسم کا خواب انسان دیکھتا ہے تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے۔ یہ تیسرا خواب تھا۔ اب آتے ہیں کہ گندگی کو دیکھنے کا چوتھا خواب، چوتھی صورت، وہ یہ ہے کہ کسی اور کو گندگی کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا، خواب میں کسی اور کو گندگی کرتے ہوئے دیکھنا۔ اگر اس قسم کا خواب دیکھا جائے تو خواب دیکھنے والے کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ خواب وہ انسان دیکھتا ہے جو کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہو، یا تو وہ خود غیر شرعی کام کر رہا ہے، یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی بندہ ہے جو غیر شرعی کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، جو اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اس کو اس قسم کا خواب دکھایا گیا ہے کہ وہ کسی اور کو گندگی کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے علاج کی طرف، کہ اگر اس قسم کا خواب دیکھتا ہے اس کو علاج کیا کرنا چاہیے۔ علاج یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ 21 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس یہ 21 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 مرتبہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت 21 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس 21 مرتبہ، اور یہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔